صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں رب ذوالجلال جل وعلا کی فضل اور توفیق سے آج ہمیں اس مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ ہدایت و نجات بنائے۔ پچھلے پیر سے دل عجیب سی کیفیت میں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے حالات کے اعتبار سے طبیعت میں پریشانی ہے، دکھ ہے، اور اس بات کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مبارک عمل کی طرف ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جذبہ دیا اور وہ اس عمل کی طرف بڑے جذبہ جہاد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی وہ وقت لائے کہ جس میں ہم رب ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوششوں کو اور اپنے جسموں کو اور اپنے سروں کو پیش کر سکیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ شریف اور اس کی اہمیت اور اس کے لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں، یہ گفتگو کرنے کی اس موضوع پہ سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے 2 جگہوں سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اس کائنات کے اندر علم 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو آسمانی علم ہے، اور ایک وہ علم ہے جو لوگوں نے اپنی عقل کے ذریعے وضع کیا۔ 2 طرح کے علم ہیں۔ تو جو علم آسمانی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور جو وضع کیا اس میں کبھی بھی خرابی ہو سکتی ہے اور کبھی بھی اس سے بہتر پہلو جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ تو جو آسمانی علم ہے وہ 4 کتابوں کے ذریعے اللہ نے امت کو، انسانوں کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلی تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید فرقان حمید۔ ان کے اندر رب ذوالجلال نے ان کے ادوار میں جو کچھ بیان فرمایا وہ برحق تھا، حقیقت پر مبنی تھا، اور رب ذوالجلال نے ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید اتارا تو اس میں رب ذوالجلال جل وعلا نے سابقہ ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ بیان فرمایا، اور پھر اس امت کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں تھیں شریعت مطہرہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائیں۔ ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے جو ایک اہم پہلو ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف جگہوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے مبارک بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے اور ہدایت کی جگہ بنایا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد اقصیٰ ہے، اور تیسری مسجد نبوی شریف ہے۔ اب یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے لحاظ سے قرآن مجید میں باقاعدہ بیان کیا گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کہاں سے؟ اچھا بن رہی ہے، بند ہے؟ اچھا، تو مطلب کہیں سے بھی نہیں ملیں گے بھی؟ اس کا ایک اور حل ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ نیٹ پر جا کے نا بڑے پرنٹ ڈاؤن لوڈ کروا لیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 10-12 تقریباً نکلوا رہا ہے، انڈیا، امریکہ اور اسرائیل۔
تو مسجد اقصیٰ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، رب ذوالجلال جل وعلا بڑی حکمتوں والا ہے، اور وہ قیامت تک اور قیامت کے بعد ہر ذرے کا علم رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کس مقام پر رکھنا ہے اور کس کی کیا حیثیت ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اس کی بارگاہ میں یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مسجد حرام سے سیدھا رب ذوالجلال جل وعلا اپنی بارگاہ کی طرف اپنے نبی علیہ السلام کو لے جاتا اور پھر اپنی نشانیاں دکھائی جاتی، لیکن اس کریم نے جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، اور پھر مسجد اقصیٰ میں باقاعدہ ایک بہت بڑا عظیم اجتماع ہوا۔ اب اس اجتماع کی کیفیت بھی سمجھی جائے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب نے مسجد اقصیٰ شریف میں، خصوصاً جو بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے مسجد اقصیٰ میں امامت کا اہتمام فرمایا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کب بنی؟ تو سرکار نے فرمایا ایک حدیث طیبہ میں کہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ کی بارگاہ کے لحاظ سے جو سجدہ جگہ مختص کی گئی اور بنائی گئی وہ مسجد حرام تھی، اور اس کے بعد جو دوسری جگہ بنی وہ مسجد اقصیٰ تھی، اور اس کے درمیانی کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف 40 سال، یعنی کہ مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو جو بنایا گیا۔ اور پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا، شروع سے بنایا نہیں تھا، یعنی کہ اولین طور پر حضرت سیدنا سلیمان نے نہیں بنایا تھا، پہلے بنی ہوئی تھی، لیکن مسجد اقصیٰ کو پھر سے جو بنایا گیا وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ اس مسجد اقصیٰ میں منصب امامت کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ جو امامت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ امام صاحب کو رکھا جاتا ہے اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ انتظامیہ سر انجام دیتی ہے، امامت جو ہے ان کی ذمہ داری محدود صرف مصلی تک کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے، لیکن شرعی طور پر جو مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے وہ اس مسجد کی صرف امام کے طور پر نہیں بلکہ علاقہ کے رہنما کی حیثیت سے ایک ذمہ داری ہے جو کہ شریعت نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باقاعدہ مسجد کے متولی کی حیثیت سے اور علاقے کے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ جو ہے وہ اپنی اس مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ امامت فرماتے رہے۔ لیکن جب مسجد اقصیٰ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شب معراج، اور باقاعدہ نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی، اور امامت میں بھی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سبھی نبی علیہ السلام کے پیچھے بطور مقتدی کھڑے ہیں، اور ہر ایک نے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ پہلے اس مصلی پر جو تھے وہ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے تھے اور ان کی حکومت قائم تھی، لیکن اب جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب جس طرح مسجد حرام کی ذمہ داری نبی آخر الزمان کے پاس ہے، مسجد نبوی کی ذمہ داری نبی آخر الزمان کے پاس ہے، اسی طرح اللہ نے مسجد اقصیٰ کی متولیت بھی نبی آخر الزمان کو عطا فرما دی ہے۔ اب وہ جو ذمہ داری ہے اب وہ بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کو جو چیزیں بطور ذمہ داری دی گئی ہیں ان میں سے ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ اور تیسری جو ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں جو باقاعدہ جو ذمہ داری کے طور پر عطا کیے گئے ہیں، جن پر جو ہے وہ یہ اسلامی نشانیاں ہیں، اسلامی شعائر ہیں، اور ان کا تحفظ کرنا یہ صرف وہاں کے مقامی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے جو آگے بڑھے اور اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں پر میں وہ ایک واقعہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور اقدس میں ہارون رشید غالباً
اس نے آ کر نبی علیہ السلام کا جو ممبر شریف تھا اس وقت لکڑی کا بنا ہوا، اس ممبر شریف کے لحاظ سے یہ پیشکش کی کہ یہ جو ممبر ہے لکڑی کا بنا ہوا، اس ممبر کے لحاظ سے مجھے اجازت دی جائے کہ اس ممبر کو میں سونے اور چاندی سے مزین کر کے یہاں پر جو وہ رکھ دوں۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس ممبر کا ذمہ دار محض میں نہیں ہوں، بلکہ یہ پوری امت کا اثاثہ ہے، اور میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اس امت کے لیے جو نشانی باقی رکھی گئی ہے اس نشانی کے اعتبار سے تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تو اس میں کسی طرح کا رد و بدل کرے۔ لہٰذا یہ ایک طریقہ ہمیں عطا کیا گیا کہ وہاں کے مقامی لوگوں کے لحاظ سے مسجد حرام ہو، مسجد نبوی شریف ہو یا مسجد اقصیٰ ہو، یہ مقامی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ ان کا تحفظ کیا جائے اور ان کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کیا جائے، اور ان مقامات کو رب ذوالجلال جل وعلا کے دین کی سربلندی کا مرکز بنایا جائے، یہ پوری امت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اب یہاں تک اگر ہم سمجھ گئے کہ یہ مسجد اقصیٰ محض ایک مسجد نہیں بلکہ اسلامی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس شریعت مطہرہ میں سے وہ مقامات جو مقدس مقامات رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک مقام مسجد اقصیٰ ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اب یہ ارض مقدس کون سی ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری ارض مقدس ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اس کو کیا کہا؟ یہ مبارک جگہ ہے، ایک مقام پر یہ کہا گیا کہ یہ مقدس جگہ ہے۔ لہذا یہ یوں ہی نہیں ہے کہ اس کو محض فلسطینیوں کی قریب جو مقامی جو جگہ ہے اس کے لحاظ سے اس کو مقامی تنازع چھوڑ کر سمجھ دیا جائے، بلکہ یہ امت کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے نبھانے کے لحاظ سے یہ سلسلہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اب جب تک یہاں یہ بات سمجھ گئے تو اب اگلی بات بھی سمجھیے۔ عزیز دوستو، اس پر رسول کریم علیہ السلام جب اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے تو اس وقت یہ مسجد اقصیٰ اس پر عیسائی جو ہیں وہ قابض تھے، عیسائی موجود تھے، اور رسول کریم علیہ السلام کی امت کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ نکلے ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے تو سب سے پہلے حضرت عمر بن عاص آئے، انہوں نے فتح کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں کے جو مقامی پادری تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا عمر بن عاص، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیے۔ حضرت عمر بن عاص چلے گئے تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب وہ آگے بڑھے تو 4 مہینے لڑائی ہوئی، اور چوتھے مہینے پادریوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس امت کو باقاعدہ فتح کرنے والوں کے لحاظ سے ایک بندہ مقرر ہے، وہ آئے گا، وہ فتح کرے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ اس مسجد کی جو چابیاں رکھی گئی ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا اس کا نام عمر ہوگا، اور وہ نبی آخر الزمان کا خلیفہ ہوگا، اور وہ آئے گا، وہ آ کے فتح کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ بات سنی آپ مسکرا اٹھے، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر تو ہمارے خلیفہ ہیں، وہ تو امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کر سارے حالات حضرت عمر کے سامنے رکھے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مقامی یہاں کے پادری یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے، اس علاقے کے فتح کرنے کا نام تورات میں فتح کرنے والے فاتح کا نام عمر لکھا ہے، اور اس کی باقاعدہ سر سے لے کر پاؤں تک نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا، یہ یاد رکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی محاذوں پر کبھی اکیلے نہیں گئے، یعنی کہ باقاعدہ لشکروں کے ساتھ حضرت عمر نہیں گئے، لیکن جب بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ وہاں سے نکلے اور آپ فلسطین تشریف لائے۔ تو پادریوں نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر سے لے کر پاؤں تک کی نشانیوں کو اور پھر نام پوچھا تو انہوں نے بغیر لڑائی کے چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تورات کے اندر یہ نشانیاں لکھی ہیں کہ جو اس بیت المقدس شریف کو آپ کو فتح کرے گا، یقیناً ہم لڑ نہیں سکتے کیونکہ بالآخر یہ فتح ہونا ہے، اس اعتبار سے ہم چابی آپ کو دے دیتے ہیں اور اس سارے علاقے کا قبضہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر طویل وقت تک حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری مسلمانوں کے پاس رہی، قریباً جو ہے وہ 600 یا 700 سال تک۔ 700 سال کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قبضہ کے بعد عیسائی جو پادری تھے انہوں نے پھر سے ورگلایا اپنے لوگوں کو، اور ورگلانے پر وہ پھر سے آئے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ میں تھوڑی سی تاریخ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب وہ لوگ دوبارہ آئے تو انہوں نے
مسجد اقصیٰ کے ارد گرد مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا اور گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا. یہ کیفیت اس وقت مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کی. عزیز دوستو یاد رکھیے گا اس وقت اللہ نے ایک مرد کلندر پیدا کیا. آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے جیسا جوان اللہ ہمیں آج بھی عطا فرمائے جس نے مسجد اقصیٰ شریف کو دوبارہ سے فتح کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا. وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ تقوی کا وہ علم تھا، تقوی کا وہ مینار تھا جس نے آگے بڑھا اور اس نے مسجد اقصیٰ شریف کو فتح کیا. اور آپ حیران ہو گئے یہ سن کر. یہ اسلام کی تاریخ ہے عزیز دوستو کہ جب بھی مسلمان کسی علاقے میں بطور فاتح داخل ہوئے کبھی بھی انہوں نے ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا، استحصال نہیں کیا، نہ حق خون نہیں بہایا، بلکہ ہمیشہ ان کی تلوار، ان کی گولی وہیں پہ چلی جو مستحق تھے. اس کے علاوہ کہیں کسی مقام پر جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھائی. حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 40 دن کی مہلت دی کہ عیسائی یہاں سے نکل جائیں، کسی بھی طرح ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن 40 دن کے اندر ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا. تاریخ نے دیکھا کہ وہ عیسائی جنہوں نے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا تھا ان میں سے کسی ایک کا خون ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا. یہ تاریخ نے باقاعدہ دیکھا. بات آگے بڑھتی ہے. 1947 کا وقت آتا ہے. 1947 میں اس وقت سے تب تک جب وہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو سلطنت عثمانیہ کے وقت فرانس میں باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس اس کا قبضہ کیا جائے. اس وقت باقاعدہ طور پر 50 لاکھ درہم و دینار کی سلطنت عثمانیہ کے عبد الحمید ثانی کو باقاعدہ جو ہے وہ پیشکش کی گئی کہ آپ یہ پیسہ لے لیں اور اس کے عوض جو مسجد اقصیٰ ہے اس پر سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیں، یہ ہمیں دے دیا جائے. تو حضرت سیدنا سلطان عبد الحمید نے اس وقت یہ الفاظ بولے کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم جس طرح مسجد حرام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور 1 انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اسی طرح مسجد اقصیٰ سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وہ نہیں دیں گے. اس بنیاد پر باقاعدہ فرانسیسیوں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ہوا. 1947 کے قریب یہ قبضہ ہوا. اب جب یہ قبضہ ہو گیا تو اس وقت قبضہ اس لحاظ سے تھا کہ فلسطین کے قریب، غزہ کے قریب ایک پٹی ہے، وہ پٹی جو ہے وہ حوالے کر دی جائے جو ہے وہ اسرائیل کے. یہاں یہ بات بھی جو نئے نوجوان ہیں ان کو عرض کرتا چلوں، لفظ اسرائیل یہ برا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان میں نام ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا جس کا مطلب ہے عبداللہ. اسرائیل کا عبرانی زبان میں یہ نام ہے اور اردو میں، عربی میں اس کا جو ہے وہ عبداللہ بنتا ہے اور یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اب یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بڑے شاطر ہیں یہودی. ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے کسی مبارک نام، کسی مبارک جگہ یا کسی مبارک طریقے کے نیچے رکھ کے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور اپنا ظلم و ستم عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے وہ نام اسرائیل صرف اس لیے رکھا کہ ہم اپنے آپ کو چھپائے رکھیں. اب یہاں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں، ہمیں ہر یہودی سے لڑائی نہیں ہے، ہر یہودی سے جھگڑا نہیں ہے، نہ ہر عیسائی سے جھگڑا ہے، نہ ہر یہودی سے جھگڑا ہے. وہ اس وقت جو وہاں پہ آ کے آباد ہیں یہودی، وہ صہیونی یہودی ہیں اور یہ جو صہیونی یہودی ہیں یہ یہودیوں میں سے ایک متشدد فرقہ ہے اور ان کا ذہن یہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو یہاں پہ آ کے آباد ہو، اور اگر کوئی آباد ہوگا تو اس کو مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا جائے گا. یہ ان کی سوچ ہے. وہ وہاں پر جو صہیونی آباد ہیں ان کی یہ سوچ ہے. اس اعتبار سے وہ پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر لا کے، خاص طور پر جو صہیونی ہیں ان کو یہاں پہ لا کے آباد کر رہے ہیں. اس آبادی کے لحاظ سے 1967 کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ اقوام متحدہ نے انہوں نے چال چلی اور اقوام متحدہ کے ذریعے مسجد اقصیٰ پر اپنا قبضہ شو کروایا اور پھر تب سے باقاعدہ مسجد اقصیٰ پر ان کا جو ہے وہ قبضہ سمجھا جا رہا ہے اور اس کو تسلسل کے ساتھ انہی کے قبضے میں لوگ جو ہے وہ شو کرتے ہیں. اب یہاں اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بہت سے لوگوں کا اس وقت باقاعدہ بحثیں ہیں اور باقاعدہ سوچ ہے کہ جب اس پر قبضہ ہو گیا اور عربوں نے اس پہ قبضہ تسلیم کر لیا تو آپ جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں بولتے ہیں اور آپ اس کے لحاظ سے کیوں چلتے ہیں. عزیز دوستو یاد رکھیے گا، عربوں نے اگر غلطی کی تو ہم غلطی کیوں دہرائیں؟ عربوں نے اگر غلطی کی تو ہم غلطی کیوں دہرائیں؟ عرب اگر مجرم ٹھہرے تو ہم مجرم کیوں ہوئے؟
یاد رکھیے گا یہ عربوں نے جرم کیا کہ انہوں نے بیت المقدس شریف پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا، یہ انہوں نے جرم کیا۔ اس جرم کے اعتبار سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن باقاعدہ جو ہے وہ حساب دہ ہوں گے، لیکن بفضل تعالی ہم نے کسی بھی دن فلسطین اور اسرائیل پر، خاص طور پر بیت المقدس شریف پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم نہیں کیا۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آئے گا آپ نے تسلیم نہیں کیا تو اب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ عزیز دوستو صرف اتنا سمجھ لیجئے، اب میں آپ سے عقلاً ایک بات سمجھا کے اس بات کو آگے بڑھتا ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے اور غور کیجئے گا، کسی فرد کا کوئی زمین کا کوئی حصہ ہو، اس کا وہ مالک ہو، اس پر کوئی بدمعاش آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، وہ یہ اس سے چھڑا نہ سکتا ہو فی الوقت، تو کیا یہ اس کے لیے مناسب ہے کہ یہ دلی طور پہ تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے قبضہ کر لیا تو صحیح کر لیا، اب میں اس پہ کیا کروں؟ نہیں، کم از کم دل میں تو کراہت رکھے کہ یہ مجھ پہ جرم ہوا، یہ مجھ پہ زیادتی ہوئی، یہ میرے لحاظ سے میرے حق کا استحصال ہوا، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کے لحاظ سے اپنے دل میں اس بات کو برا جانا جائے اور زبان کے لحاظ سے کہا جائے کہ یہ جرم ہوا ہے، ہم پہ ظلم ہوا ہے کہ ہمارے لحاظ سے اس ہمارے مبارک مقام پر قبضہ کر لیا گیا، اور اس کے لحاظ سے وہ وہاں پر اپنا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب قبضہ کیا کیا گیا اور کس بنیاد پہ قبضہ کیا گیا، ذرا یہ بھی سمجھتے جائیے۔ یہودی یہ بڑے شاطر ہیں اور شروع سے ہی ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایسی واردات کرتے ہیں کہ عام بندہ سمجھ نہیں پاتا۔ انہوں نے یہ قبضہ، یہ ذہن بنایا کہ جو یہ فلسطین، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے والے تھے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے گرد اور اس کی زمین کے نیچے ایسے اپنے جو تبرکات ہیں اور وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے وہ باقاعدہ حکومت کرتے تھے، وہ چیزیں انہوں نے یہاں پہ نیچے دفنائی ہوئی ہیں، اور ہم مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہ چیزیں نکالیں گے اور اس مقام پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے اور پھر اس کے ذریعے قیامت تک کے لیے اپنا راج قائم کریں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت جو رب تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے شب معراج میں سرکار کو مسجد اقصیٰ میں کھڑا کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اب اس مقام پہ جس کی حکومت چلے گی وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور کسی کے قبضہ کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو شریعت مطہرہ میں رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمیں عطا فرما دی۔ اب ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے جائیے، بہت سے لوگ اس وقت اس پروپیگنڈا کی زد میں بھی آ گئے، اور یہ پروپیگنڈا باقاعدہ جو اس وقت یہودی ایجنسیاں ہیں وہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ساتھ ہی اس میں سعودیہ بھی ملوث ہو رہا ہے اس پروپیگنڈا میں، اور پروپیگنڈا یہ ہے کہ جو حماس کے لوگ ہیں، وہ جو سویلین ہیں جو اسرائیل کے، ان پہ جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں اور نہتے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بھی سمجھتے جائیے، انتہائی خطرناک زہریلا پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو بھی ذرا سمجھیے، اور میں اس کو آپ پہ قرض چھوڑتا ہوں، آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، باقاعدہ طور پر اسرائیل کے اندر جو اس وقت ہمارا فلسطین پہ قابض ملک ہے، اسرائیل قابض جو لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ قانون ہے، اور آپ نیٹ پہ جائیں سرچ کریں تو باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ بچپن سے ہی باقاعدہ ان کے بچوں کو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو سکھایا جاتا ہے بندوق کیسے کھولنی ہے، کیسے بند کرنی ہے، اور لڑنا کیسے ہے، دشمن کے وار سے کیسے بچنا ہے، دشمن کے نرغے سے کیسے نکلنا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور ان کے ہاں باقاعدہ یہ قانون ہے کہ زندگی کا ایک خاص حصہ، لڑکپن کے بعد جوانی کا جو خاص حصہ ہے، تقریباً 32 مہینے، یہ 32 مہینے تم نے جو ہے وہ آرمی میں گزارنے ہیں، وہ بھلے نیوی میں گزاریں، بھلے بری میں گزاریں، بھلے جو ہے وہ فضائی میں گزاریں، آپ نے وہاں پہ گزارنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہاں کا ہر بندہ ملٹری پرسن ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ملٹری پرسن ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، کوئی ریزرو فوج کی صورت میں ہو یا کوئی باقاعدہ فوج کی صورت میں ہو، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب جو حماس حملے کر رہے ہیں، یہ خاص طور پر ان مقامات پہ جا کے حملے کر رہے ہیں جو مقامات ملٹری سے متعلقہ ہیں، اور یہ افراد چونکہ سارے کے سارے چونکہ ملٹری سے متعلقہ ہیں، اس اعتبار سے یہ اس کی زد میں آ رہے ہیں، وگرنہ عام نہتی لوگوں پر جو وہ حملہ نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ بھی بات واضح رہے، میں یہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں حماس کے ان جوانوں پر جو بمشکل 50 سے 60 ہوں گے جنہوں نے یہ حملہ کیا۔ لیکن ذرا سوچئے، اسرائیل کے پوری دنیا پر یہ ہوا بیٹھا ہوا تھا کہ ان جیسی کوئی ایجنسی نہیں ہے، ان جیسا انٹیلیجنس کا کسی کا کام نہیں ہے،
ان جیسا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی کا ورک نہیں ہے، ان جیسی کسی کی سیکورٹی نہیں ہے۔ قربان جائیں حماس کے جوانوں پر کہ انہوں نے یہ سارے پول کھول کے رکھ دیے اور ساری حقیقت دنیا کو بتا دی کہ رب ذوالجلال کی مدد شامل حال ہو، جذبے جوان ہوں اور رب ذوالجلال کی رحمتوں پہ کامل نظر ہو، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان ساری قوتوں کو توڑ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں اور اگر بندہ اس کیفیت میں بیٹھا رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کدھر جائیں گے، کون کیا کہے گا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ ساری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل کے اور پھر قربان جائیں حماس کے ان جوانوں پر، اللہ ان کو سلامت رکھے جو باقی رہ گئے اور جو اس وقت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا حماس کے جوان ایسے پرزور اور پرہمت جوان نکلے کہ انہوں نے اس بات کا بالکل پرواہ نہیں کی ہمارا بچے گا کیا، ہمارا ہوگا کیا۔ مجھے یاد ہے پاکستان کے اندر صدر ضیاء الحق نے، جو پرانے بزرگ ہیں ذمہ دار وہ اس بات کو سمجھیں گے، صدر ضیاء الحق نے یہ اعلان کیا تھا کہ 40 لوگ چاہیے، یہاں سے اسرائیل کی طرف جانا ہے اور اسرائیل پہ حملہ کرنا ہے، اور یہ ہے کہ صرف جانا ہی جانا ہے، واپس نہیں آنا، 40 لوگ چاہیے۔ اب نہ جانے بعد میں اس میں کیا مسئلہ بنا کہ وہ افراد جو ہے وہ نہ جا سکے، تو اس وقت بھی وہ جوان جو گئے ہیں رب ذوالجلال کے فضل سے، انہوں نے جو ٹارگٹ کیا وہ ان کے اسلحہ ڈپو پر، ان کے ڈیفنس پوائنٹ پر، ان کے جہازوں پر، ان کے ہیلی کاپٹرز پر، جن جن مقامات پہ انہوں نے نشانے ڈالے، اللہ کے فضل سے نشانے اپنے مقام پہ پورا اترے، اور یہ رب ذوالجلال کی ان پر اب اس وقت جو نعرہ ہے وہ یہ ہے، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک 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 لبیک، اسلام زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ توجہ فرمائیے، وقت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اب ساتھ ہی کئی دوستوں کا ذہن ہے کہ وہ نہتے لوگ تھے، ان کو کیا ضرورت تھی اس پر حملہ کرنے کی، جن کے پاس اتنی قوت ہے اور اتنا سب کچھ موجود ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، اسلام کی اندر یہ کوئی اصول نہیں ہے کوئی نہتا ہو تو وہ اپنے دشمن پہ حملہ کرے، طاقتور ہو تو اپنے دشمنوں پہ حملہ کرے۔ اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا، نہ ہی اللہ کی بارگاہ سے جو مدد ہے وہ اسلحہ کے لحاظ سے یا افراد کے اعتبار سے آتی ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے جو مدد ہے وہ جذبہ ایمانی کے سبب آتی ہے۔ لہذا انہوں نے جو معاملہ کیا شرعی اعتبار سے، امت مسلمہ کے جتنے بھی علماء اس وقت روئے زمین پر سلیم عقل کے ساتھ موجود ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کی فتویٰ دے رہے ہیں کہ حماس کا جو حملہ تھا وہ برحق جو حملہ تھا، اور ان میں جتنے بھی جوان شہید ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے مرتبہ شہادت کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، بہت سے لوگ اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ جناب یہ بات سنیے، اگر امن چاہتے ہیں تو پھر لڑائی کیوں؟ یہ سوچ کئی لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اگر امن چاہتے ہیں تو لڑائی کیوں؟ عزیز دوستو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل امن چاہتا ہے تو پھر نہتے لوگوں پر آج سے، اگر یہ پچھلے 2021 سے لے کر 2023 تک اس دورانیے پر غور کیا جائے تو آپ خود دیکھیں گے ہر دوسرے مہینے، ہر تیسرے مہینے، ہر چوتھے مہینے باقاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز کے ذریعے بمباری کی جاتی ہے۔ اب جو بمباری ہو رہی ہے وہ تو فاسفورس بم کی بمباری ہو رہی ہے۔ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے، اس وقت ان لوگوں کو امن کیوں نہیں یاد آتا؟ آج جو امن کی باتیں کر رہے ہیں، ہم حماس کے جوانوں کے اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا کبھی وہ رستہ کھول کہ ہم بھی مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھیں اس کی حفاظت کے لیے، اور اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے وہاں پر پیش کریں۔ اور میں یہاں یہ بھی بات آپ احباب کے سامنے عرض کرتا چلوں گا کہ اس وقت بہت سے ہمارے پاکستانی، پوری دنیا پر یہ کیفیت موجود ہے، لیکن پاکستانی خاص طور پر بہت سارے نوجوان ورلڈ کپ کے مزے میں پڑے ہوئے، ورلڈ کپ کے مزے میں پڑے ہوئے کہ جناب جو ہے وہ کچھ تفریح بھی ہونی چاہیے، کوئی فریشنس بھی ہونی چاہیے، کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے جسم کو کٹ لگ جائے، تمہارے اپنے جسم کو کٹ لگ جائے اور کٹ اتنا گہرا ہو کہ خون بہے، اور خون بھی اتنا بہرا جو وہ گہرا شدید چلے کہ جس سے تمہارا ہوش باقی نہ رہ رہا ہو، تو اس وقت تم کدھر جاؤ گے؟
تمہاری ماں بھی تمہارے درد میں ڈوبے گی، تمہارا باپ بھی درد میں ڈوبے گا، بھائی بھی درد میں ڈوبیں گے، ہر رشتہ دار فون کر کے پوچھے گا کہ بیٹے کا کیا حال ہے۔ لیکن ذرا سوچے تو صحیح، وہاں پر نہتے بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم وہاں پر جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس دکھ کو تو محسوس کریں، اس درد کو تو محسوس کریں، اس کے لحاظ سے اپنے اندر تڑپ تو پیدا کی جائے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم یہ پہلو تو ہونا چاہیے۔ اس واسطے عزیز دوستو، اگر کوئی بندہ اب بھی اس کیفیت میں ہے کہ میں میچ کے مزے میں رہنا ہے اور مجھے حقیقت کی طرف نہیں بڑھنا، تو یقین جانیے گا قیامت تک کے لیے کبھی وہ حقیقت کی طرف نہیں آ سکتا۔ یہ آج ضرورت ہے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی اور دیکھنے کی اس حقیقت کی طرف۔ اب آخر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تو ساری چیزیں ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے میں جو بس چلتا ہے ہم وہ کریں۔ سب سے پہلی چیز اس وقت جو سب سے بڑا اثر جا رہا ہے مغرب پر، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جائیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائیں، وہ فیس بک ہو، وہ انسٹاگرام ہو، وہ کوئی بھی ایپ ہو، اس پہ ایکٹیو ہو جائیں اور تسلسل کے ساتھ فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں اور حماس کے جوانوں کی حمایت میں اپنی طرف سے پوسٹیں شیئر کریں اور وہ پوری دنیا میں جائیں۔ اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ اور آج اس بات کی ہماری ذمہ داری ہے کہ بجائے یہ کہ وہاں پہ اٹھنے والے جو نیگیٹو پروپیگنڈے ہیں ان کو شیئر کریں، ہم جو پازیٹیو کام ہیں ان کے جادی جو معاملات ہیں ان کو شیئر کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ مغربی دنیا کو حقیقت کا پتہ چلے۔ اور ساتھ دوسری طرف اس وقت اور آج غالباً پوری پاکستان کے اندر جہاں بھی کسی بھی طرح مسجد اقصی شریف اور لبیک اور حماس کے لحاظ سے جو مارچ ہو رہا ہے، آپ کوشش کیجئے کہ اس مارچ میں چند قدم چلنے کا اہتمام کریں، اس بات سے کہ یہ درد اور تڑپ ہماری طبیعت میں ہو۔ اے اللہ، ہم چل کے وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہاں پہ چل کے اس بات کی علامت بیان کر رہے ہیں رب ذوالجلال، ہم ان کے درد میں بھی شریک، ان کے غم میں بھی شریک، اور اگر موقع ملا تو ہم باقاعدہ جذبہ جہاد کے ذریعے وہاں پر پہنچنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آئے گا، اگر وزیر اعظم صاحب اپنی سیٹ چھوڑیں اور وہ آ جائیں آ کے ریلی میں، اور وہ بھی ریلی میں شریک ہوں اور آ کر لبیک مسجد اقصی کا اعلان کریں، تو عزیز دوستو یہ اس کی بزدلی کی علامت ہے، وزیر اعظم صاحب کی بزدلی کی علامت ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ریلیاں نکالیں، یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی آواز بلند کریں۔ یہاں پہ روڈ پر ان کی آواز سنی جاتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر ان کی آواز سنی جاتی ہے، مختلف فورمز پر۔ آپ خود سوچیں، سب مل کے بتائیے گا اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہ اگر آج ہمارا وزیر اعظم اپنے پاؤں کو مضبوط کرتے ہوئے صرف اتنا اعلان کر دے کہ صرف 10 گھنٹے دیتے ہیں اسرائیل یہاں سے نکل جائے، وگرنہ ہم مل کر باقاعدہ حملہ کریں گے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو ذرا سوچ کے بتائیے گا کیا اس قوت والی آواز سے اثر نہیں پڑے گا؟ سوچیں ذرا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے کہ ہم دم خم چھوڑ جائیں، ہم اپنی سوچ کو جو ہے وہ چھوٹا کر بیٹھیں، ہم اپنی حیثیت کو گوا بیٹھیں، لیکن یقین جانیے یہ آواز وہی نکالے گا جو حلال پہ پلا ہوگا۔ جو سود پہ پلا ہوگا وہ کہاں آواز نکال سکتا ہے؟ جو حلال پہ پلا ہوگا وہ آواز نکالے گا۔ آج جو ہماری معیشت کو تباہ کر دیا گیا، اب خود سوچیں اسرائیل کے پیچھے کون کون کھڑا ہے؟ اسرائیل کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا، اسرائیل کے پیچھے ناروے بھی کھڑا، انگلینڈ بھی کھڑا، فرانس بھی کھڑا، یورپ کے سارے ممالک کھڑے، اور اسرائیل کے پیچھے آپ کا انڈیا بھی کھڑا ہے۔ ضرور خود سوچ کے بتائیے گا، اب ایک عمل جہاد ہوا حماس کے چند جوانوں کا، اور اس نے پوری دنیا کی کلی کھول کے رکھ دی کہ کون کدھر کھڑا ہے۔ اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو پھر کب کھلیں گی؟ اب بھی ہمیں پتہ نہ چلے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے تو پھر کب ہمیں پتہ چلے گا؟ اس بات سے میرے بھائیوں، ہمیں افغانستان کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایران کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ترکی کے خلاف، لبنان کے خلاف، شام کے خلاف اور یمن کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ان اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا کر کے اپنے وزیر اعظم صاحب کو بتائیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جرأت کے ساتھ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پہ اپنی زبان کو، اپنی آوازوں کو بلند کریں، پھر نتیجہ کا نکلے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو وزیر اعظم کی سطح پر مرتبہ عطا کرے گا۔ اور اگر آپ اپنی کرسی چھوڑیں اور کہیں کہ ہاں ریلیاں نکلنی چاہیے، ہاں جو ہے، اور ساتھ یہ بھی بحث کی جا رہی ہے، یہ بھی سنتے جائیے اور بات ختم کرتے ہیں، اگر کوئی وزیر اعظم، اگر کوئی آرمی چیف، اگر کوئی دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ 2 ریاستیں الگ الگ قائم کی جائیں، تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ غداری کر رہا ہے، وہ آل فلسطین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔
اگر کوئی بندہ مسجد اقصی پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ اسرائیل دے دیا جائے مسجد اقصی اسرائیل کو، تو وہ آل فلسطین کے خون کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ کم از کم ہم اس غداری میں شریک نہیں ہوں گے قیامت تک کے لیے، اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم اس غداری میں قیامت تک کے لیے شریک نہیں ہوں گے، یہ اپنی آنکھیں کھولنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے چلیں گے تو پھر زمانے میں کوئی اللہ مرتبہ بھی عطا کرے گا، نام بھی دے گا۔ اور آج ہم دوبارہ پھر وہ حماس کے جوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہ جتنے بھی جوان باقی ہیں اور نہتے وہ لوگ جو کہ اس کے باوجود کہ ان پر پانی بند ہے، ان کے پہ جو ہے وہ جو کھانا بند ہے، بجلی بند ہے، ہر سلسلہ زندگی کا بند ہو چکا ہے، اس کے باوجود میں نے کل دیکھا باقاعدہ ایک ویڈیو، ایک بزرگ اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ کی ذات موجود ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، رب کی رحمت موجود ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، رب ذوالجلال کا فضل موجود ہے۔ اور میں کل ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں ایک فلسطینی کہتا ہے اگر ہم مغلوب ہو بھی جائیں پھر بھی ہم فاتح ہیں، پھر بھی ہم غالب ہیں، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے لیے ایک گروہ مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑتا رہے گا، اور جو حق پہ ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ گروہ حق پہ ہوگا۔ تو آج حماس کے جوان حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حق پہ ہونا قبول فرمائے اور ہمارے جذبوں کو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پاکیزگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔